پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھارت سے آپ کا وقت آدھا گھنٹے پیچھے ہے. اب جیسا یہاں 6:15 ہو رہے ہیں، وہاں پر 6:45 ہو رہے ہیں. مورو آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، وہ آدھی صدی بھارت سے پیچھے ہے. اور یہ بار بار یہ غلط بات وہاں کے لوگ کرتے ہیں. ارے ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے، تمہارے ملک کا بجٹ ہمارے ملٹری کے بجٹ کے برابر نہیں ہے. سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ٹرینڈ یافتہ دہشت گرد ہمارے وطن عزیز میں آ کر یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، اور کئی معصوم لوگ اپنی جانیں اس میں گنوا چکے ہیں. پلوامہ ہم نے دیکھا، اوری ہم نے دیکھا، پٹھان کوٹ ہم نے دیکھا. پچھلے سال جولائی میں ویشنو دیوی کے قریب ایک مقام پر 7 ٹورسٹ سیاح کو مار دیا گیا. یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ دہشت گرد آ کر خواتین اور بچوں کو الگ کرتے ہیں، مرد لوگوں کو الگ کرتے ہیں، ان سے ان کا مذہب پوچھ کر، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو گولی مار دیے. یہاں پر علماء اکرام تشریف فرما ہے، وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے مؤثر طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں گے کہ دین اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، مگر اس طرح سے حرکت کرنا اور پھر گولی مار کر ان کی تصاویر نکالنا، سیلفی نکالنا، یقیناً یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے. بلکہ میں اپنی پارٹی کی جانب سے جب مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، میں نے اس آل پارٹی میٹنگ میں اس بات کو رکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جو 9/11 کے بعد سیکورٹی کونسل نے اس کو اپنایا تھا، جس میں 4 نکات دیے گئے. تمام ممالک سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے، ان کو پیسوں سے مدد نہیں کریں گے، ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے. مگر برسوں سے پاکستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتا ہے بھارت کے خلاف. پھر اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی ایک ملک کو وہ سیلف ڈیفنس میں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے دوسرے ملک پر وہ اپنی ملٹری کارروائی کر سکے. میں نے اس کا بھی حوالہ دیا. اور یہ آرٹیکل 51 صرف ملک کے خلاف نہیں بلکہ جس ملک اس اپنے ملک میں دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، جس کو انگریزی میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، یہ LET پاکستان کی حکومت کی ISI کی ایک ناجائز اولاد ہے. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 355 ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی ریاست میں اگر باہر سے حملہ ہوتا تو اس کو روکے. اور بین الاقوامی قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی کا بلاکیٹ کریں، اور کرنا بھی چاہیے. ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا ان کا اس کو جیم کریں، ہیکنگ کرائے ہمارے ایتھیکل ہیکرز کے ساتھ جو اس ملک میں بڑے پیمانے پر ہیں. میں مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے، کہ وہ فائنینشیل
ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کو FATF کہتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالے FATF کی، اور اسی طریقے سے ان کو معاشی طور پر پاکستان کو ہم کمزور کرنا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھارت سے آپ کا وقت آدھا گھنٹے پیچھے ہے. اب جیسا یہاں 6:15 ہو رہے ہیں، وہاں پر 6:45 ہو رہے ہیں. مورو آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، وہ آدھی صدی بھارت سے پیچھے ہے. اور یہ بار بار یہ غلط بات وہاں کے لوگ کرتے ہیں، ارے ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے، تمہارے ملک کا بجٹ ہمارے ملٹری کے بجٹ کے برابر نہیں ہے. تم برابری کرنا تو دور کی بات، تم اگر اسی طرح کرتے رہو گے، یہ بار بار پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بام ہمارے پاس ہے، ایٹمی بام ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کسی ملک کے اندر جا کر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو. مگر اس طرح سے آ کر ہماری بھارت کی سرزمین پر حملہ کرنا اور مذہب پوچھ کر کسی کو گولی مارنا، تم کون سے دین کی بات کر رہے؟ تم تو خوارج سے بدتر ہو.